الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ حسین دل نشین پروگرام جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دفاع صحابہ و اہل بیت کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ احباب جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت مجلس سجائی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے، مومن و مسلمان اپنے اپنے انداز میں
نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، عقیدت، ارادت، شیفتگی اور فریفتگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی جب موقع ملتا ہے رحمت کائنات کی سیرت کے حوالے سے لب کشائی کا، تو جی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سیر حاصل بحث کریں۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں، میں تو عجز در عجز، جہل در جہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ جاؤ کتب احادیث و تاریخ کو اٹھاؤ اور ان کا مطالعہ کرو اور دیکھو جو واقعی علم و فضل، جمال و کمال، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید الکونین کی سیرت کا تذکرہ کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے محبوب، تیری عظمتوں کا تذکرہ ہم کیا کریں گے، تیری رفعتوں کا تذکرہ ہم کیا کریں گے، تیری بلندیوں کا تذکرہ ہم کیا کریں گے۔ ہم تو تیرے بارے میں اتنا ہی کہیں گے، دنیا والو، پہلے خدا ہے پھر محمد مصطفیٰ ہے۔ اور شاعر کے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، اور وہابیوں کا تانا دینے والوں اور وہابیوں پہ الزام تراشی کرنے والوں، سنو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے، ہماری لگن اور طلب یہ ہے کہ دنیا والو، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے ہادی برحق، تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔
رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ. تو روح زمن، روح چمن، روح بہاروں، تو جان بیان، جان غزل، جان قصیدہ. محبوب تیری عظمتوں کے کیا تذکرے کروں. کرنے اول سے لے کر آج تک حضور کی سیرت پر کتابیں لکھی جا رہی ہے، ابھی تک سلسلہ جاری ہے. ہر لکھنے والا زور قلم صرف کرنے کے بعد اعتراف کرتا ہے کہ میں اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا. حالانکہ یہ کتابیں اپنی اپنی جگہ ریسرچ اور ادب کا شاہکار ہے. آپ اہل قلم کے عشق و محبت کا اندازہ کیجئے کہ نثر اور نظم میں ایسی کتابیں بھی بازار میں آ چکی ہیں جن میں ایک لفظ بھی منقوط نہیں ہے. ساری کی ساری کتابیں ان میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس پر ایک نقطہ بھی ہو. لیکن اس کے باوجود ہر لکھنے والا اعتراف کرتا ہے کہ میں محمد کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکا. اور پھر سنو، آج وہابیوں کے سٹیج سے سنو، اہل حدیث اور دیوبندی حضرات کے سٹیج سے سنو، ہم کہتے ہیں آپ کی سیرت کو سب سے زیادہ مستند انداز میں جس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ صرف قرآن حکیم ہے. وہ صرف، اور تواڈے تے کو پابندی ہے، تسی بول دے کیوں نہیں؟ روٹی کھا لیجئے کہ کھانی جے؟ بولو حضرت، کھا لیے کہ کھانی ہے؟ تسی کھا کے نہیں بول دے پہ مولوی پکھے بولی جا رہے ہیں. اور تمہیں بولنا ہے، میں نے بلانا ہے تمہیں. صرف بلانا نہیں، ہلانا ہے. ہلانا نہیں، تڑپانا بھی ہے. تڑپانا نہیں، تمہیں تڑپا کے میدان میں لانا ہے. میدان میں لا کے محمد کے دشمنوں سے لڑانا ہے. شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر. تمہیں کیا پتا کس کی آمد ہے؟ تمہیں اس کے مقام کا پتا نہیں، مرتبے کا پتا نہیں، شان کا پتا نہیں، رفعت کا پتا نہیں، معرفت کا پتا نہیں، بلندی کا پتا نہیں. میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، میں رب ذوالجلال کی قسم ہے تجھے غزنویوں کے ڈیرے پہ لے کے نہیں جاؤں گا. نبی کا مقام بتانے کے لیے روپڑیوں کے ڈیرے پہ لے کے نہیں جاؤں گا، لکھویوں کے ڈیرے پہ لے کے نہیں جاؤں گا. میں تجھے نبی کا مقام بتانے کے لیے سلفیوں کے دروازے پہ نہیں لے کے جاؤں گا. ہوشیار ہو جاؤ، میں تمہیں نبی کا مقام بتانے کے لیے یا رب کے قرآن پہ لے کے جاؤں گا یا محمد کے فرمان پہ لے کے جاؤں گا. شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. پتہ کیوں؟ پتہ کیوں؟ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہی یہی ہے. اور میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ رضی اللہ تعالی، اونچی کہو رضی اللہ تعالی
اور لوگوں کو پتا چلے ماں عائشہ کے حلالی بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی۔ میری ماں کے دروازے پہ دستک ہوئی، ماں کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی۔ ماں نے پوچھا کون ہے؟ آقا کا ایک غلام ہوں۔ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ ماں جی آپ سے نبی کی سیرت کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ ماں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھنے آیا ہے؟ ماں ایک تو ہی تو ہے جس نے اس نبی کو دن کے سویرے میں بھی دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے۔ تو جتنا جانتی ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ ماں نے کہا بیٹا میرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر تو نبی کی سیرت کو سمجھنا چاہتا تھا وہیں بیٹھ کے قرآن کھول لیتا۔ میں تو ماں سے تعلیم لے کے آیا ہوں، اور اس ماں کی تعلیم کو پاکستان کی گلی گلی میں، مکان دکان میں پہنچا کے چھوڑوں گا، ماں کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑوں گا۔ سیرت امی عائشہ، سیرت امی عائشہ، سیرت امی عائشہ۔ امام کائنات جناب محمد، اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سے بھی سنا، ذرا ہم سے بھی سنو۔ اوروں نے بہت کچھ کہا، ذرا ہمارے قریب بھی آؤ، ذرا ہمارے نزدیک بھی آؤ، ذرا ہمارے پاس بھی آؤ، ذرا ہماری کانفرنس میں بھی آؤ، ذرا ہمارے جلسے میں بھی آؤ، ذرا ہمارے پروگرام پہ بھی آؤ، ذرا ہماری کانفرنس میں بھی آؤ۔ اللہ کی قسم، اور تمہیں کہانی قصے نہیں سنائیں گے، موضوع اور من گھڑت روایات نہیں سنائیں گے، تمہیں وہی شان سنائیں گے جو عرش والے نے بیان کی ہے یا مدینے والے نے بیان کی ہے۔ رہا تو صحیح، میں نے ماں کے کہنے پر قرآن کھول لیا۔ کھولوں قرآن؟ اور ناراض بیٹھے ہو کھولوں قرآن؟ کھولنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں سرکار مدینہ آ گئے۔ میں نے کہا نہیں، سرکار مدینہ نہیں، وہ سرکار کائنات ہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ سرکار مدینہ ہے؟ ہمیں کیسے نکال رہا ہے تو اس میں؟ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں بتاؤں، تجھے تو الفاظ بھی نہیں ملے، تو کبھی منٹھار کہتا ہے، کبھی سرکار کہتا ہے۔ میں نے رب سے پوچھا، اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کون آیا ہے؟ رب نے قرآن میں بتایا، کہا والضحیٰ کے چہرے والا آیا ہے، اور واللیل کی کالی زلفوں والا آیا ہے، علم نشرح کے سینے والا آیا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی پیشانی والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ یاسین کے دانتوں والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ما ینطق عن الہوا کی زبان والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں والا آیا ہے۔ اللہ کون آیا ہے؟ فرمایا دنیا والوں کو بتاؤ، یا ایوہ المزمل کی کالی کملی والا آیا ہے، یا ایوہ المدثر کے کمبل والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ فرمایا دنیا والوں کو بتاؤ۔ میں بتانا چاہتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ کے معراج والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کی ہماگیری والا آیا ہے۔ میں نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا دنیا کو بتاؤ، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین کے جہاد والا آیا ہے۔ ارے کون آیا ہے؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی رحمت
والا آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم کے اخلاق والا آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ دنیا کو بتاؤ، دنیا کو سناؤ، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والا آیا ہے۔ آئے بتاؤ دنیا کو، والعصر کے زمانے والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ بشیر و نذیر کی حیثیت والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ آئے رؤوف الرحیم کی صفت والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ دنیا کو بتاؤ سراج منیرہ کی عظمت والا آیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کی شان والا آیا ہے۔ مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ وکیل صاحب حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ تمہیں کیا پتا کون آیا؟ ایک اور انداز میں نہ بتاؤں؟ ایک اور انداز میں سن، ہماری للکار لکھ لے، پکار لکھ لے، صدا لکھ لے، آوازہ لکھ لے، نکارہ لکھ لے۔ یہ آوازہ ہم پاکستان کی گلی گلی پہنچا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کا جھنڈا لہرا کے چھوڑیں گے، عظمت صحابہ کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ امام کائنات جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے کون آیا ہے؟ میں کہتا ہوں، اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، اور لوگو ماں آمینہ کی آنکھوں کا تارا آ گیا ہے، اور مائی حلیمہ کا راج دلارا آ گیا ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا آ گیا ہے۔ ہائے کون آیا ہے؟ فرمایا مجبور اور مقہوروں کا چارہ گر آ گیا ہے۔ کون آیا ہے؟ غلاموں کا آقا آ گیا ہے، یتیموں کا والی آ گیا ہے۔ ارے کون آیا ہے؟ دنیا والوں کو بتاؤ، زمزم پینے اور پلانے والا آ گیا ہے۔ کون آیا ہے؟ حجر اسود کو بوسے دینے والا آ گیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ہائے ہائے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ کون آیا ہے؟ کعبے کے چکر لگانے والا آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ ارے مکے کو مکرمہ بنانے والا آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ مدینے کو منورہ بنانے والا آ گیا ہے۔ ارے کون آ گیا ہے؟ اور کائنات کو بسانے والا آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ غربت کو پسند کرنے والا آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ سنو سنو، کون آ گیا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اوے صداقت کا پرچار کرنے والا آ گیا ہے۔ دنیا کو بتاؤ، نبوت کا اختتام کرنے والا آ گیا ہے۔ اور دنیا کو بتاؤ، ان گناہگاروں کو جہنم سے بچا کے جنت پہنچانے والا آ گیا ہے۔ رہنما مصطفیٰ، مصطفیٰ رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ کون آیا ہے؟ بتاؤں کون آیا ہے؟ وہ سنو گے، اینا دے پٹاکے چلنے نے تواڈا نہیں چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ مواحد دنیا میں عظمت رسول کا لوہا منوا کے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے رہیں گے۔ عزم کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، عزم کرتے ہو؟ پختہ ارادہ کرتے ہو؟ سنو سنو، دنیا کو سناؤ، میں تمہیں بتاؤں کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ ہائے وہ آ گیا جو لامثال ہے، وہ آ گیا جو خوبصورت ہے، وہ آ گیا جو حسین و جمیل ہے، شکیل ہے، نیک ہے، پاک ہے، معصوم ہے، حیادار ہے، غیور ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، فاتح ہے،
ہے، رحم دل ہے، نرم دل ہے، وہ آ گیا جو عابد ہے، زاہد ہے، صابر ہے، شاکر ہے، متوکل ہے، بردبار ہے، حاکم ہے، منصف ہے، عادل ہے، راست باز ہے، وفادار ہے، قوی ہے، دانا ہے، روب والا ہے، نہ ڈر ہے، بے باک ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے، اور وہ آ گیا تلونڈی والوں، وہ آ گیا جو رسول خاتم پیغمبراں ہے، جو شکوہ تاجداراں ہے، جو فروغ دل ازاراں ہے، جو انیس دل فگاراں ہے، جو تب و تاب کوہ فراں ہے، جو بہار شبنم سطاں ہے، جو شباب نو بہاراں ہے، جو ممدوح ہے دو جہاں ہے، جو کلا ہے بے کلاہاں ہے، جو رئیس جنودی عرشیاں ہے، جو باعث رحمت ورشیاں ہے، ارے وہ آ گیا جو اشرف الانبیاء ہے، صاف روز جزا ہے، منبع رشد و خدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، حبیب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، وہ آ گیا جو احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، امام کائنات جناب محمد۔ اور بتلاؤ مجھے اس شان والے پیغمبر کی شان میں کسی کو گستاخی کی اجازت دو گے؟ آہستہ بولو، کسی کو پتہ نہ چلے، بتلاؤ گستاخی کی اجازت دو گے؟ کتنے دیوانے ہیں رسول اللہ کے، کیوں ہو رہی ہے گستاخیاں؟ کہاں یاد آئے مجھے آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے کہا تھا دنیا جہان کے لوگوں وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، وضاحت کر نہیں سکتا مگر آواز دیتا ہوں، اس کرب و بلا میں سخت جانوں کی ضرورت ہے۔ کہاں ہے سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے پاس بانوں کی ضرورت ہے؟ کہاں ہے چوری کھانے والے مجروحوں، لٹیاں ڈالنے والوں، پھنگڑے ڈالنے والوں، آرائشی دروازے بنانے والوں، پہاڑیاں بنانے والوں، نعرے لگانے والوں، سیرت کے نام پہ جلسے کروانے والوں، مجھے بتلاؤ دیگیں پکانے والوں، کہاں ہیں مرنے والے، کہاں ہیں چاند دینے والے، کہاں ہیں نبی کائنات پہ کٹ جانے والے؟ آؤ تمہیں بتاؤں، جو سچا محب ہوتا ہے وہ مر جانا تو گوارا کر لیتا ہے، محمد سے بے وفائی کرنا گوارا لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تمہیں کیا پتا ہے، ایک دیوانے سے ملاؤں، نبی کے ایک پروانے سے ملاؤں، نبی کے ایک شدائی سے ملاؤں، نبی کے ایک فدائی سے ملاؤں، نبی کے ایک مستانے سے ملاؤں، اس کا نام سعد بن معاذ ہے رضی اللہ تعالی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں یاد کہ کسی صحابی کا نام سن کے رضی اللہ کہتے ہیں؟ وہ گالی دیتے ہوئے نہیں شرماتے۔ میرا آج کا پیغام جہاں فرانس والوں کے لیے ہے وہاں ایران والوں کے لیے بھی ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، ہم اگر نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، نبی کے صحابہ کی بھی توہین برداشت، اور اونچی کہو نبی کے صحابہ کی بھی توہین برداشت۔ کون ہے صحابہ؟ علماء کی مجلس ہے، اہل حدیث کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، سنو صحابہ کون ہیں؟ کائنات کے امام پہ رب کا قرآن آیا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انصرنا واسمعوا۔ کائنات کے رب نے
رحمت کائنات کے قلب اطہر پہ ان آیات مبارکہ کو نازل فرمایا. نبی نے صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں. اٹھاؤ امام قرطبی کی تفسیر قرطبی کو، اٹھاؤ امام شوکانی کی فتح القدیر کو، اٹھاؤ امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کو. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. میرے صحابہ، رب نے مومنوں کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ بھی لفظ رائنا استعمال کر سکتے. بولو، رائنا کا لفظ استعمال کر سکتے. کائنات کے امام نے اعلان کیا. صحابہ نے سوال کیا، آقا کیوں روکا گیا ہے؟ فرمایا لفظ رائنا کو بدل کر یہودی میرے محمد کی توہین کرتے ہیں، آقا کائنات کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے تم نے بھی لفظ رائنا استعمال نہیں کرنا. سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے مجلس میں، آقا یہودی آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. جی. سعد بن معاذ اٹھے اکیلے. کتنے اٹھے اور کتنے ہو مجمع میں اس وقت؟ اکیلا سعد بن معاذ اٹھا. آج اربوں کی تعداد میں تم موجود ہو. ہر سال رسول اللہ کے خاکے بھی بنائے جاتے، کارٹون بھی بنائے جاتے، فلمیں بھی بنائی جاتی. تمہاری آواز مؤثر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. اکیلا سعد بن معاذ اٹھا، نبی کی مجلس سے اٹھا، سیدھا گھر گیا. گھر جا کے سعد بن معاذ نے تلوار نکالی. یوں تلوار لے کے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے چوک میں آ کے کھڑے ہو گئے. یوں تلوار لہرا رہے ہیں. اکیلا کھڑا ہے، تنہا کھڑا ہے. ان صحابہ کو گالی دیتا ہے، ان صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتا ہے، ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے. سن، رب محمد کی قسم ہے، صحابہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے. علماء بیٹھے ہیں. اس وقت دنیا میں کوئی ایسا مومن لا کے کھڑا کرو کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو جس کے پاس اس دنیا میں اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ ہو. آج لا کوئی مومن کھڑا کرو، باتیں کرتے ہو صحابہ رسول پہ، کوئی ایک مومن لاؤ، کوئی نہیں ملے گا. کائنات کے امام نے کہا، صحیح البخاری میں ہے، کائنات کے امام نے کہا یہ مومن دنیا سے رخصت ہوگا، دنیا سے جائے گا، اخروی زندگی کا سفر اختیار کرے گا. حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائے گا. جنت میں جائے گا، پھر رب کا پیغام آئے گا، اوہل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ. اے میرے بندے خوش ہو جا، تو جنت میں آ گیا. میں رب تجھے بشارت دیتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ تجھ سے راضی رہوں گا. لیکن سن، اصحاب رسول وہ ہیں اور نبی کے دیوانے اور پروانے وہ ہیں، نبی کے شدائی اور فدائی وہ ہیں جنہیں اس دنیا میں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور کائنات کے کالے سینے والوں، کالی زبانوں والوں، کالے دل والوں، کائنات کا رب کہتا ہے تم سارے مل کے محمد کے صحابہ سے ناراض ہو جاؤ. میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا. عظمت صحابہ، بلند آواز عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ. یارو تم پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے بتاؤ تقوی میں اعلیٰ کون؟ نہیں بولے. تقوی میں اعلیٰ کون؟ نبی کے صحابہ.
اور سارے بول کے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تقوی میں اعلیٰ کون اور فتوے میں اعلیٰ کون، گفتار میں اعلیٰ کون، رفتار میں اعلیٰ کون، کردار میں اعلیٰ کون، اطوار میں اعلیٰ کون، عادات میں اعلیٰ کون، معاملات میں اعلیٰ کون، عبادت میں اعلیٰ کون، ریاضت میں اعلیٰ کون، شرافت میں اعلیٰ کون، سخاوت میں اعلیٰ کون، رفاقت میں اعلیٰ کون، نظافت میں اعلیٰ کون، مجھے بول کے بتاؤ، اور صداقت میں اعلیٰ کون، اور خلوت میں اعلیٰ کون، جلوت میں اعلیٰ کون، اور مجھے بتا حیات میں اعلیٰ کون، وفات میں اعلیٰ۔ ان پہ تو زبانیں تان دراز کرے اور ہمیں کہے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لو، ہمیں کہے کہ کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونس لو، ہمیں کہے کہ زبانوں کو تالا لگا لو۔ کٹ جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، مر جانا تو گوارا ہے، محمد کے صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ تمہیں کیا پتا ہے صحابہ رسول کون ہے؟ اور صحابہ تو صحابہ رہے، پھر تنقید ان پہ کرتے ہو اور اس کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں لوگوں، اللہ کی قسم، پھول تو سارے ہی خوشنما ہوتے ہیں، مگر گلاب کے پھول کی بات ہی کچھ اور ہے، اور دھاتیں تو ساری کام کی ہوتی ہیں، مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے، موتی تو سارے ہی قیمتی ہوتے ہیں، مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم، دن تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کی بات ہی کچھ اور ہے، راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا والوں کو بتاؤ، اوقات تو سارے ہی ہائے واجب الاحترام ہوتے ہیں، مگر تہجد کے وقت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ارے مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہوتے ہیں، مگر ہائے ہائے رمضان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا والوں کو بتاؤ، شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں، مگر مکے اور مدینے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ پانی تو سارے ہی پینے کے لیے ہوتے ہیں، مگر آب زمزم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کتابیں تو ساری ہی جو آسمان سے آئی ہے وہ واجب الاحترام ہے، مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دنیا والوں کو بتاؤ، نبی تو سارے ہی اللہ کے قاصد اور نمائندے ہوتے ہیں، مگر ان میں محمد الرسول اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور یار صحابہ تو سارے ہی آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے ان میں ابو بکر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ یارو بات کیوں اور نہ ہو؟ میں نے اپنے آقا کی زبان سے سنا ہے، میں نے اپنے آقا کے الفاظ پڑھے ہیں۔ اٹھاؤ کنز الامال کو، اٹھاؤ امام بہقی کی شعب الایمان کو، میں نے پڑھا ہے۔ میرا محبوب کہہ رہا ہے، عمر کے الفاظ بھی موجود ہیں کنز الامال میں، ہائے ہائے میرے آقا کے الفاظ میں موجود ہیں۔ میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ میں کیوں نہ کہوں صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے، کیوں نہ کہوں صدیق تو وہ ہے جس کے بارے میں میرا محبوب کہہ کے گیا ہے، لو وسعنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجع بہ۔ صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ میرا محبوب کہہ رہا ہے، لوگو میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں، ترازو لے لو۔ صدیق کا مقام جاننا ہے، مرتبہ جاننا ہے، شان جاننی ہے، رتبہ جاننا ہے، بلندی جاننی ہے۔ ہاتھ میں عدل کا ترازو لے لو۔ محبوب جی لے لیا ہے، فرمایا ترازو کو پکڑ لو۔ ترازو کے ایک پلڑے میں آدم سے لے کے جناب محمد تک آنے والے نبیوں کی امتوں کے ایمان کو ڈال دو۔ ایک پلڑے میں تمام امتیوں کے ایمان کو ڈال دو، دوسرے پلڑے میں اکیلے صدیق کے ایمان کو ڈال دو۔ آقا کہتے ہیں اللہ کی قسم تمام امتیوں کے ایمان والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور صدیق کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ شان صدیق اکبر،
سنیے ذرا سنیے، آخری بات سنیے میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے دنیا والوں کو بتاؤ، ہم نے لڑنا ہے صدیق کی صداقت کے لیے، ہم نے لڑنا ہے فاروق کی عدالت کے لیے، ہم نے لڑنا ہے عثمان کی سخاوت کے لیے، ہم نے لڑنا ہے علی کی شجاعت کے لیے، ہم نے لڑنا ہے معاویہ کی سیاست کے لیے۔ دنیا والوں جان لو، رب محمد کی قسم ہے، جس طرح یہ صحابہ عظمت رسول کے لیے لڑتے رہے، ہم عظمت صحابہ اور عظمت رسول کے لیے لڑ کے دکھائیں گے۔ اور لڑنے کے لیے تیار ہو؟ پھر کہہ دوں، توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے، توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے، ہم ان کو مٹانے کا اعلان کریں گے۔ آج تک کو انشاءاللہ کسی کو پتہ نہ چلے، انشاءاللہ توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے، ہم ان کو مٹانے کا اعلان کریں گے۔ سر تن پہ سلامت رہے گستاخ نبی کا، ہرگز گوارا نہ مسلمان کریں گے۔ کرو گے؟ اور بولو کرو گے؟ یہ دیوانہ تلوار لے کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے علیکم لعنت اللہ لئن سمعتها من رجل منکم یقولها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقه، اور یہودیوں تم پر اللہ کی لعنت ہو، آج کے بعد میں نے تمہاری زبان سے لفظ رائے نہ سنا، میں اعلان کر کے کہتا ہوں میں تمہارا سر تن پہ سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ جا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن سے پوچھ، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم سعد بن معاذ کے اس اعلان کے بعد پھر کبھی کسی یہودی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ نبی کی گستاخی کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکے۔ ان صحابہ کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے، ان صحابہ کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے اٹھو آگے بڑھو، دیوبندیوں آگے بڑھو، اہل حدیثوں آگے بڑھو، مل کے بڑھو، عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح مل کے بڑھو، سید داؤد غزنوی کی طرح مل کے بڑھو، حق نواز چنگوی کی طرح مل کے بڑھو، علامہ احسان الہی شہیر کی طرح ہم گلی گلی جا کے اعلان کر کے رہیں گے، اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ حرمت رسول پر، بلند آواز حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، اے دشمن رسول اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے، تیرے تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے، عظمت رسول کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے۔